لكم في الروح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے. محرم الحرام سے متعلق ساتھیوں کے بہت سارے سوالات واٹس ایپ کے اندر آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ سلسلے وار آپ کو اسی سال محرم الحرام میں آپ کو اس مہینے سے متعلق آنے والے ہر قسم کے شبہات، ہر قسم کے سوال کے جواب مل جائے. چنانچہ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی بدعت آپ کے سننے میں آئی ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات اس مہینے سے خاص کر کے کوئی بات آپ کو سننے میں آئی ہے یا آپ کو کسی نے کہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں سوال کر کے معلوم کر لیں. ہم سلسلے وار اس مہینے کی حرمت کے بارے میں اور اس مہینے میں ہونے والی بدعتوں کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ. محرم الحرام اور عاشورے کا دن، اس کو بنیاد بنا کر، چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، جو قرآن کو مکمل فالو کرنے کے ساتھ جماعت صحابہ کے راستے پر چلنے والے. ہم سنی ہیں، صحابہ کی جماعت کے نقش قدم پر چلنے والے، دیوبندی مسلک کے ہیں. ہم شیعہ نہیں ہیں. قرآن اور حدیث سے چند باتیں جو محرم کی اور عاشورہ کی فضیلت پر مشتمل ہیں، اور اس میں ہونے والی غلط باتیں جو بدعتیں وغیرہ ہیں، ان سب کو ہم اسی اہل سنت والجماعت کی بنیاد پر بتائیں گے. نمبر 1، محرم الحرام 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے. حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ آتا. میں سب باتوں کو نہایت مختصر بیان کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سننے میں تنگی نہ ہو، ملال نہ ہو، ورنہ ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے بتانے کی بہت ساری باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تبھی اللہ نے متعین کر دیا سال کے 12 مہینے ہوں گے. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے انتہائی حرمت کی عظمت والے ہیں. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کر کے، غلط کام کر کے، بدعات کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرنے. اللہ ہی کا حکم قرآن کریم میں ہے. دوسری بات، 10 محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا. رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ یہی 10 محرم کا روزہ ہے. اس کے ساتھ میں 9 تاریخ کا، محرم کی 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزہ ملا لیں. حدیث شریف میں ہے ان عاشورا یوم من ایام اللہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، کہ عاشورہ یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے. محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے. یہ رکھنا فرض رمضان کی طرح تو نہیں ہے، اختیار ہے. کئی حدیثیں اس بارے میں آئی ہیں. بخاری شریف میں بھی ایک حدیث ہے من شاء فلیصمہ ومن شاء افطر. بخاری میں، مسلم میں یہی مضمون کی حدیثیں آئی ہیں. تیسری بات، ضعیف حدیثیں بھی کثرت طرق کی وجہ سے حسن درجے کی ہو جاتی ہیں، یعنی ان حدیث کو بھی مان کر اس پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے. چنانچہ غیر مقلدین اور دوسرے احباب اس کو نہیں مانتے، حالانکہ قاعدہ اور لاجک کے اعتبار سے، شریعت کے قاعدے کے اعتبار سے، رولز کے مطابق اس بات کو ماننا ضروری ہے. چنانچہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کے بعد اس دن کے افطاری میں اپنے اہل خانہ پر دسترخوان میں وسعت پیدا کرنا، روزہ رکھنا اور دسترخوان میں وسعت پیدا کرنا، یہ افضل بات ہے، فضیلت والی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے سال بھر میں روزی میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے. نمبر 4، اس روزے کی یہ فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. چنانچہ مسلم شریف میں ایک حدیث بھی آتی ہے اس مضمون کی کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے سے پچھلے سال کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے، صغیرہ گناہ. مجھے اس بات کی اللہ سے امید ہے. اس میں ساتھ یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، یہودیوں کو دیکھا، معلوم کی کہ اس دن یہ خوشی کیوں منا رہے ہیں. بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دریا سمندر میں راستہ دے کر اللہ نے فرعون سے نجات دی نا، بچایا نا، تو وہ دن ہے یہ، اس لیے ہم یہود خوش ہو رہے ہیں.
حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ کی اللہ کی باتوں کو ماننے میں حضرت موسیٰ کی زیادہ قریب تو ہم ہیں. تم تو حضرت موسیٰ کی شریعت کو بھلا دیے، بہت دور کر دیے، تم اپنی منمانی زندگی گزارتے ہو. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی خوشی میں شریک ہونے کے زیادہ حقدار. یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے یہ بھی امت کو ارشاد فرما دیا تھا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو. 10 تاریخ محرم کی اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو نجات دی ہے، تو ہم اس شکریہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس دن روزہ رکھیں گے. لیکن اگر اللہ حیاتی دے، اگلے سال میں زندہ رہا، تو محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ کا روزہ بھی میں اس کے ساتھ ملاؤں گا. اب اللہ کے نبی تو وہ کر نہ سکے، لیکن امت کے لیے ایک لائحہ عمل بتا کر چلے گئے، اپنی پسند بتا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید معلوم ہو گئی. اس لیے ہم کو محرم کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ یا 10 تاریخ اور 11 تاریخ 10 تاریخ کے عاشورہ جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد کے دن کو ملا لینا چاہیے. اب چلیں اسی پر میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، نمبر 5 میں عاشورہ کا معنی ہی کیا ہے. عاشورہ یا عشر جو کہتے ہیں، عشر کا معنی آتا ہے 10. تو عاشورہ 10 والے، اس کو یہ نام کیوں آیا ہے؟ بعضوں نے کہا چونکہ 10 بڑے بڑے پیغمبروں کو اس دن نجات ملی ہے. جیسے آپ نے بارہا سنا ہوگا کئی واقعات کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا، اور کئی پیغمبروں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم کے علیہ السلام کی پیدائش اسی دن، توبہ اسی دن قبول، حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی اسی دن ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کی ملاقات اس دن ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، فرعون کا خاتمہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، وغیرہ وغیرہ. تو اس مناسبت سے یہ نام آیا، یا اس لیے کہ اس دن بڑے بڑے 10 واقعات پیش آئے تھے، اسی 10 کی وجہ سے اس دن کا نام عاشورہ پڑا. یا یہ چونکہ 10ویں تاریخ ہے تو اس کو عاشورہ کہنا سمجھ میں بھی آتا ہے. یہ ساری باتیں حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے بخاری شریف کی عمدۃ القاری، اس میں منقول ہے. نمبر 6، حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کی شہادت کا واقعہ یقیناً انتہائی المناک، دردناک ہے. مگر 10 محرم کو جو فضیلت ملی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے پہلے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بھی پہلے سے، اس دن کو فضیلت وہ زمانے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کو حاصل رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرما دیا امت کے لیے، ورنہ حضرت حسین سے بہت پہلے سے اس دن کی فضیلت ثابت ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس میں حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نئے سے کوئی فضیلت پیدا نہیں ہو گئی، فضیلت تو پہلے سے تھی. وہ ایک اتفاق تھا کہ فضیلت والے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. حضرت حسین کی شہادت سے وہ دن فضیلت والا نہیں ہو گیا. البتہ شہادت، اللہ کے راستے میں شہید ہونا، چونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک فضیلت والی بات ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، جو کہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعے کے دن 60 پر 1 ہجری میں ہوئی، یہ دن اور بھی زیادہ یادگار دن بن گیا. اگر شہداء پر اسلام میں شہید جو ہوئے ہیں، اگر ان پر ماتم کرنا شروع کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت عمر جن کو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے. حضرت عثمان جن آپ کے 2 بیٹیوں کے شوہر ہوئے ہیں، داماد ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذو النورین، ان کی شہادت ہوئی. عظیم الشان، عظیم صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں. اگر ہم ان اسلام کی ان شہید ہونے والے ہستیوں پر ماتم کرنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر سال کے 360 پر 5 دن بھی ہم کو ماتم ہی کرتے رہ جانا پڑے گا. ہر دن کسی نہ کسی کی شہادت کا دن ہی ہوتا ہے. تو روز شہادت کے پر غم منائے، افسوس کریں، بلکہ اور آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ دن کے ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں ہم کو ماتم ہی کرتے رہنا پڑے گا اور کچھ کام ہی کرنے کا موقع نہیں ملے گا. نمبر 7، ہمارے اکابر اولیاء اعظام بزرگان دین 3 عشروں کا بڑا اہتمام کرتے تھے. نمبر 1، وہ اہتمام کرتے تھے پہلا عشرہ رمضان کا آخر عشرہ، آپ کو معلوم ہے رمضان کے آخر عشرے کی فضیلت. نمبر 2، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس میں 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے. نمبر 3، محرم کا پہلا عشرہ،
یہ جس عشرے میں ہم ہیں نا، محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کے ترتیب پر ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ نہیں رکھنا، اس طریقے پر محرم کے 10 دنوں میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھیں تو یہ افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسا کیا بھی تھا، لیکن مستقل ہمیشہ کیے نہیں اللہ کے نبی۔ نمبر 8، ہمارے ملک ہماری انڈیا میں، ہندوستان میں، ہم مسلمانوں کے معاشرے میں کثرت کے ساتھ بہت زیادہ شیعہ کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ایران سے آنے والے چند ماہر بڑے بڑے شیعہ، بڑے وہ لوگ ایسے مکار قسم کے لوگ تھے، چال باز قسم کے لوگ تھے کہ اور شیعوں کے پاس جو غلط باتیں ہیں اسلام کو مٹانے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں کو اسلام کے نام سے مسلمانوں میں انہوں نے چلا دیا۔ کئی رانی ایسی ہوئی ہیں، راجا کی بیویاں، رانی صاحبہ ایسی ہوئی ہیں جو ایران کی تھی، شیعہ تھی، جو ہندوستان میں رہی، جنہوں نے حکومتی پیمانے پر، یعنی حکومت ہے ان کی، حکومتی پیمانے پر شیعی کلچر اور ان کے شیعہ کے اثرات کو گہرے نقوش کے طور پر مسلمانوں میں پیوست کر دیا۔ ہم نے اپنے بچپن میں تک بھی دیکھا تھا، اب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت ساری چیزیں کافی حد تک ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن کے اندر دیکھا کہ کئی شہروں کے اندر، بہت سے اسلامی شہروں کے اندر یہ شربت کا بہت رواج تھا کہ 10 تاریخ ہو جائے محرم کی تو شربتیں قسم کی بنتی، جس میں موز ڈالتے، شربت بناتے۔ ہمارے وشارم کے اندر تک بھی کئی جگہوں کے اندر اس کا معمول رہا، بہت کم ہی کیوں نہ صحیح لیکن معمول رہا۔ آپ ذرا دیکھیں، مسلمانوں میں ان لوگوں نے ایسے اپنا کلچر کو پیوست کر دیا کہ اب جدا کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ جیسے برا نہ مانے تو میں 2-3 مثالیں دوں۔ عورتوں کے ناموں میں جو بانو، بیگم لگتا ہے نا، بیگم فلاں بانو نام کے ساتھ جو بانو بیگم لگتا ہے، یہ شیعوں ہی کا وہاں سے آیا ہوا ہے رنگ۔ ہم غلط سمجھ کر تو نہیں رکھتے، لیکن وہاں سے آئی ہوئی کلچر ہے یہ۔ مردوں کے ناموں میں غلام حسن، غلام حسین، غلام علی، یہ جس طرح سے نامہ رکھنا، یہ سب عطا حسین، عطا الحسین، اس طرح سے نامہ رکھنا، یہ سب شیعوں ہی سے آیا ہوا ہے۔ اور 10 محرم الحرام کو موز والی شربتیں بنانا، تقسیم کرنا، نان بنانا، تقسیم کرنا، دودھ کی شربتوں کی سبیل لگانا، بریانی بنا کر تقسیم کرنا، کرانا وغیرہ، یہ سب شیعوں کا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ شیعہ بظاہر اپنے سینوں کو 10 تاریخ کو کوٹتے ہیں، چاقو سے، بلیڈ سے مار لیتے ہیں، مگر ان کے ماتم میں بھی ایک قسم کی عید ہے، ڈیزائن وہ غم منانے جیسا وہ بتا لیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ عید مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ عیدوں سے بڑھ کر اس دن کو وہ لوگ اہمیت دیتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک شہادت حزن اور ملال کا سبب ہے، غم کا سبب ہے، ایک افسوس کی چیز ہے، تو وہ محرم اور عاشورے کو منحوس اور غم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس الٹا اہل سنت والجماعت کے سامنے قرآن اور حدیث کی جو آیتیں حدیثیں ہیں، ان آیتوں کو، حدیثوں کو دیکھتے ہوئے ہم کو بتایا گیا کہ محرم الحرام حرمت والا، احترام والا، عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے۔ نمبر 9، یہی میں بتاؤں آپ کو کہ محرم الحرام برکت والا مہینہ ہے، اس میں شادی کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس مہینے میں شادی کی، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اس مہینے میں شادی کی ہے، تو شادی اس طرح کے خیر کے کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ نمبر 10، اس میں ہر طرح کے خیر کے کام آپ کر سکتے ہیں، جیسے گھر کی تعمیر شروع کرنا ہو، دکان کی تعمیر شروع کرنا ہو، کوئی بزنس شروع کرنا ہو، دکان یا مکان جو بنے ہوئے ہیں ان کی اوپننگ کرنا، افتتاح وغیرہ کرنا ہو، سب کر سکتے ہیں۔ محرم برکت والا مہینہ ہے۔ نمبر 11، اس مہینے میں اچھے کپڑے پہننے، خوشی سے رہیں، اچھا کھانا پینا کھائیں، اچھا پیئیں، ان سب چیزوں کے اندر فرق آنے نہ دیں، دوسرے مہینے میں جس طرح رہتے تھے ویسے ہی رہیں۔ شیعوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے۔ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک شہادت برکت اور سعادت کی چیز ہے، تو شہادت کی وجہ سے خوشی میں اضافہ ہوگا، لیکن ان لوگوں کے یہاں ایسا کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتے، خوشی سے نہیں رہتے، اچھا کھانا پینا، ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 12، ننگے سر، ننگے پیر یا ننگے بدن رہنا، یہ شیطانی سوچوں کا نتیجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع کیا ہے۔ نمبر 13، کسی کے انتقال پر تعزیتی کلمات یعنی تسلی اور صبر کے کلمات کہنا، یقیناً ایک مسنون عمل ہے، سنت ہے، مگر ان شیعوں کی یہاں ایک عمل ہوتا ہے عاشورے میں تعزیہ داری۔ آپ میں سے بہت سے جانتے ہوں گے یہ لفظ، یا تو کم سے کم سنے تو ہوں گے، تعزیہ داری، عزاداری، تعزیہ داری کہتے ہیں۔ وہ ایک خاص رسم ہے، ایک غلط شرک کا کام ہے کہ مرد عورتیں سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں گول ایک جگہ، درمیان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پر جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کی ایک نقل، ایک کاپی، ایک ایسی چیز تیار کر لیتے ہیں،
नमूने को, सांचे को तैयार कर लेते हैं। तो ये सारे मर्द औरतें सब जुड़ जाते हैं। हर शहर के अंदर ऐसा होता है। उस इमारत को, बनी हुई जो इमारत होती है, उन लोगों के यहाँ आपने देखा होगा पंजतन वो मानते हैं, गलत चीज़ है, शिरक है। हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इन सब के इमारतों को, उनकी खबरों पर बने हुए ढांचों को, बिल्डिंग की उस शक्ल को, शेप को, वो एक नकल, एक कापी अट्टे में, इन सब चीज़ों में बना लेते, बना कर रखकर यहाँ तक गुलू करते, यहाँ तक गुलू करते कि उसको सजदा करते, उससे मुरादें मांगते हैं, दुआएं करते। ये सब के सब इस्लाम में हराम और शिरक हैं। मुसलमान इसकी वजह से काफिर हो जाएगा, इस्लाम से तक निकल जाएगा। अल्लाह ताला हमको दीन इस्लाम पर साबित कदमी के साथ सच्चे दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब करे। गुलू, बिदात, रसूम, शिरक से अल्लाह हम सब मुसलमान भाइयों और बहनों की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नोट, आपको मुहर्रम के बारे में जो भी इश्काल, जो भी ऐसे सवाल हो, जल्द से जल्द आप हमको कमेंट्स में लिखें। हम ज़रूर उसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, करने का काम क्या है।